عام مسئلہ، پچھلے سال کسی جگہ، نام نہیں لوں گا شہر کا، بازبانی ناراض ہو جاتے ہیں، اذان علی اکبر شب عاشور کا مولانا اذان علی اکبر دیجیے، مسائل پڑھی، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اور یہ رسم پہلے کراچی میں تھی نہیں، یہ پنجاب سے امپورٹڈ رسم ہے۔ کافی کلچر کراچی میں پنجاب سے آ رہے ہیں۔ پہلے ہم فخر سے کہتے تھے کہ کراچی وہ شہر ہے جو علماء کا شہر ہے، اور ہم تو وہاں سے چلے تھے کہ ذاکری سسٹم کو ختم کیا جائے اور ذاکروں کو عالم بنایا جائے، اور اب افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ امامے والے ذاکر بن گئے۔ وہ اردو کا مشورہ ہے کہ تربوز سے رنگ لیتا ہے، اس سے پہلے کہ تم ان کو سدھارو، اب خود جو ہیں اس کے رنگ میں رنگتے جا رہے ہیں۔ یہ 9 کی مجلس میں پڑھوں گا، پہلے پڑھ لوں گا، مسائل ہو جائیں گے۔ تو وہاں کہا کہ اذان علی اکبر دی، ایک سال ہم نے اذان دی، دوسرے سال ہم نے مسائل پڑھے، اذان دی۔ اذان جب ہم نے دی تو صبح کی اذان ہے، نام تھا جناب علی اکبر کی اذان۔ گریہ ہوتا تھا کہ اکبر نے، خود کہہ رہا ہے کہ اکبر نے شب عاشور، حسین نے کہا میرے لال تیری آخری اذان بابا سننا چاہتا ہے۔ وہ جو شبیہ رسول ہے، جو آواز میں، جو شکل میں، جو صورت میں، جو چلتا تھا، لگتا تھا رسول خدا چل رہے گا، میرے لال تو اذان دے تاکہ تیری اذان سے حسین نماز پڑھے۔ یہی فلسفہ ہے نا، اذان کا فلسفہ کیا ہے کہ اذان کے بعد نماز وفا کی جائے۔ مرکزی اشرا، ہمیں علم نہیں تھا، لیکن اس سال ہم نے آنکھوں سے دیکھا، یہ اذان علی اکبر ہوئی، اور اذان علی اکبر کے بعد زنجیر زنی شروع ہو گئی۔ بھئی آپ زنجیر زنی کرو، کوئی روک تو نہیں رہا، جس مجتہد کی تقلید میں اس کے مطابق آپ زنجیر زنی کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اذان علی اکبر کے فوراً بعد، جبکہ اذان جیسے ہوتی ہے شرعاً آپ سب پر نماز واجب، اذان کے فوراً بعد زنجیر زنی ہو گئی۔ اور مجھے آپ بتائیے، اس زنجیر زنی کے بعد جس میں بدن سے خون نکلے، کپڑے نجس ہو جائیں، اتنا وقت ملے گا کہ یہ نہائے، خود کو پاک کرے اور جا کر نماز پڑھے؟ قطعاً وقت میں اتنی گنجائش نہیں، کیونکہ اذان ہوتی ہے، مصائب ہوتے ہیں، وقت کتنا ہوتا ہے نماز کے قضا ہونے میں؟ کہ مولانا جتنے زنجیر لگا رہے ہیں ان میں سے کوئی نماز نہیں پڑھے گا، یہ تو آپ سب دیکھ چکے، آپ کو پتا ہے۔ لیکن ایک اور مسئلہ بتاؤں، ایک ایسا مقدمہ جو باعث حرام ہو، وہ خود مقدمہ حرام بن جاتا ہے۔ آسان کر کے سمجھاؤں، آپ یہاں سے حیدرآباد جا رہے ہیں، سفر میں نماز قصر ہوتی ہے، 4 رکعت نماز 2 ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ خدا کہہ رہا تم سفر پہ جا رہے ہو، لیکن شرعی مسئلہ ہے۔ اگر تم نے کراچی سے نیت کی کہ میں حیدرآباد ایک شراب کی بوتل لینے جا رہا ہوں، اور بیچ راستے میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نیت کی کہ 4 رکعت کو قصر کر کے پڑھو، اللہ کہتا ہے یہ چھوٹ تیرے لیے نہیں، پوری پڑھ۔ حرام سفر جب کرو گے تو نماز قصر پوری پڑھنی پڑے گی۔ اس سفر میں جو آدھی نماز کی چھوٹ ہے وہ حلال سفر کے لیے ہے، حرام سفر کے لیے نہیں ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ ماں نے منع کیا، باپ نے منع کیا کہ سفر پہ نہ جاؤ، بیٹا میں راضی نہیں، بیٹا بغیر باپ کی اجازت سے جا رہا ہے اور ٹیلی فون کر رہا ہے مولانا نماز قصر ہے۔ میں نے کہا اگر باپ کی اجازت ہے تو قصر ہے، نہیں تو پوری پڑھنی پڑے گی، کیونکہ سفر کا مقدمہ طے کرتا ہے کہ تم کس نیت سے نکلے ہو۔ اب ایک ایسا مقدمہ جو واجب نماز کو ترک کروائے، وہ مقدمہ بھی حرام بن جاتا ہے، چاہے کیسا بھی مقدمہ ہو۔ یہ مجلس کے لیے، بانی مجلس کے لیے، امام بارگاہ کے منتظمین کے لیے عام ہے کہ کہیں تمہاری امام بارگاہ میں ایسا فعل حرام تو نہیں ہو رہا جو لوگوں کی نماز کو قضا کروا رہا ہے۔ 2 رکعت نماز 2 منٹ کتنے مشکل ہیں، یہ اذان علی اکبر ہو جائے، یا مسجد میں چلے جاؤ، ایسے سجدہ کرو جیسے حسین نے کیا، ایسے سجدہ کرو جیسے اذان کے بعد علی اکبر نے کیا، اس کے بعد جیسی تجھے عزاداری کرنی ہے، زنجیر زنی کرنی ہے، جو بھی کرنی ہے کر ڈالو۔ لیکن شیطان کیا کر رہا ہے؟ ایک طاعت کو دوسری طاعت سے لڑا رہا ہے۔ اس کو پتا ہے اگر میں اس کو یہاں پھنساؤں گا، یہ کیونکہ علی والا ہے، یہ عزاداری کرتا ہے، یہ یا ماتم کرتا ہے، یہ یا نماز پڑھتا ہے، اب اس کو میں کسی اور جگہ پہ لڑا نہیں سکتا، اس کو لڑاؤ تو انہی معاملات میں لڑاؤ۔ معصوم فرماتے جو ان معاملات کو سمجھ جائے، فرماتے ہمارے شیعہ نحن ابناء الدلیل، علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے، جنگ صفین والوں کی طرح نادان نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔